باسم سیدھا عاصم کے پاس پڑھانے پہنچ گیا تھا، مگر ذہن نیلوفر کی طرف ہی لگا ہوا تھا۔ اس کی پھپھو کی باتوں کو چپ کر کے سہنا باسم کو نیلوفر کی بزدلی لگ رہی تھی۔ اپنا لیپ ٹاپ وہ ساتھ لایا تھا، آفس کا کچھ کام باقی تھا۔ عاصم کو میتھ کی ایکسرسائز سمجھا کے اب وہ اپنے ذہن کو بٹانے کے لیے اپنا لیپ ٹاپ لے کے بیٹھ گیا، جو صبح سے ہینگ کر رہا تھا۔ باسم ناگواری سے اس پہ انگلیاں چلا رہا تھا، پھر غصے کے مارے گھر سے بھوکا آیا تھا، سر بھی درد کر رہا تھا۔ جب سے وہ عاصم کو ٹیوشن پڑھا رہا تھا اس نے پانی کے علاوہ کبھی کچھ نہیں مانگا تھا، مگر جب درد حد سے بڑھنے لگا تو عاصم سے چائے کا کہہ دیا۔ عاصم، میرے سر میں درد ہے، پلیز آنٹی سے کہو 1 کپ چائے بنا دے۔ باسم لیپ ٹاپ سے الجھتے ہوئے بولا۔ عاصم اٹھ کے باہر چلا گیا۔ شاہ زیب اسی وقت باہر سے آیا تھا، آ کے سیدھا ڈرائنگ روم میں صوفے پہ بیٹھ گیا۔ باسم نے ہی اسے دیکھ کے سلام کیا۔ شاہ زیب نے ایک اچٹتی سی نظر باسم پہ ڈالی، بس سر ہلانے پہ ہی اکتفا کیا اور اپنے موبائل پہ میسیجز میں مصروف ہو گیا۔ باسم لیپ ٹاپ کے ہینگ ہونے پہ پریشان ہو رہا تھا، بار بار ماؤس کو ہلا کے کلک کرتا، کبھی کی بورڈ پہ انگلیاں چلاتا، مگر سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ مسئلہ کہاں ہے۔ شاہ زیب نے 1-2 بار اسے یوں الجھے ہوئے دیکھ کے پوچھ ہی لیا، باسم عبد الرحمن، اینی پرابلم؟ کیوں لڑ رہے ہو اپنے لیپ ٹاپ سے؟ شاہ زیب بظاہر موبائل پہ ہی نظریں جمائے ہوئے تھا۔ بس یار ہینگ بہت ہو رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا مسئلہ کہاں ہے۔ باسم نے دوستانہ انداز سے ہی بات شروع کی۔ شاہ زیب نے ایک گہری نظر اس پہ ڈالی، پھر اس کے لیپ ٹاپ پہ، پھر اٹھ کے اس کے برابر صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اس کا لیپ ٹاپ اپنی گود میں رکھ کے دیکھنے لگا۔ چند منٹ بڑی تیزی سے انگلیاں لیپ ٹاپ پہ چلاتا رہا، کچھ ہی دیر میں لیپ ٹاپ اس کے سامنے رکھ دیا۔ لو، ہو گیا ٹھیک، اب ہینگ نہیں کرے گا، شاہ زیب نے کہا اور پھر واپس اپنی جگہ پہ بیٹھ کے موبائل پہ مصروف ہو چکا تھا۔ باسم نے لیپ ٹاپ کو چلا کے دیکھا، اب وہ ٹھیک چل رہا تھا۔ مسئلہ کیا تھا اسے؟ کچھ سافٹ ویئر پرابلم تھا۔ شاہ زیب کو وہ کافی دیر غور سے دیکھتا رہا۔ وہ کتنا ذہین اور ایکٹیو تھا یہ تو اسے اندازہ ہو ہی گیا تھا۔ ایک رشک تھا جو باسم کو اس لڑکے کو دیکھ کے ہوتا تھا۔ کمال کے لڑکے ہو تم یار، میں کل سے پریشان تھا، تمام فائلز بھی کھول کے چیک کرتا رہا کہ مسئلہ آخر ہے کہاں، مگر تم نے چند منٹ میں ہی حل بھی کر دیا۔ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا، شاہ زیب نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ عاصم اتنی دیر میں چائے لے آیا تھا۔ باسم چائے کے چھوٹے چھوٹے سپ لینے لگا۔ عاصم دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ شاہ زیب بھی موبائل پہ بزی تھا۔ باسم کافی دیر اس کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ جتنا وہ دیکھنے میں لاپرواہ تھا اتنا ہی ذہین تھا۔ ویلنگ بہت کمال کی کرتے ہو تم۔ باسم کے منہ سے یہ سن کے شاہ زیب کی متحرک انگلیاں موبائل سے رکیں۔ اس نے ایک زیرک نظر باسم پہ ڈالی جو اسے ہی دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ تم نے کہاں دیکھا؟ سی ویو پہ۔ او اچھا۔ شاہ زیب نے ایسے ریئیکٹ کیا جیسے اسے پرواہ ہی نہ ہو۔ اتنے ذہین ہو تم، اپنی صلاحیتوں کا استعمال اگر کسی اور جگہ پہ لگاؤ تو بہت کامیاب ہو جاؤ گے۔ باسم کا یوں اسے نصیحت کرنا شاہ زیب کو برا سا لگا۔ بھلا اسے کیا حق پہنچتا تھا کہ اسے نصیحت کرے؟ مشورے کا بہت بہت شکریہ، ویسے میں اس پہ عمل بالکل نہیں کروں گا، مسٹر باسم عبد الرحمن۔ آپ عاصم کے ٹیچر ہو، بہتر ہوگا کہ لیکچر اسی تک محدود رکھو۔ آئی ایم سوری اگر تمہیں برا لگا ہے، مگر یہ جان لیوا کھیل ہے اور ایک انسان ہونے کے ناطے میرا فرض بنتا ہے کہ میں تمہیں برائی سے آگاہ کروں۔ اس کے لیے میرا تمہارا ٹیچر ہونا ضروری نہیں ہے، میں دوست کی حیثیت سے تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، باسم نے رسانیت سے کہا۔ دوست میں اپنے جیسے پسند کرتا ہوں، میری زندگی گزارنے کے کچھ الگ اصول ہیں، ڈر ڈر کے جینا میرے مزاج کے خلاف ہے۔ میں اس مقولے پہ زندگی گزارنا پسند کرتا ہوں کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کے 100 سال سے بہتر ہے۔ شاہ زیب کی بات پہ ایک تعسف بھری گہری سانس باسم نے لی۔ خدا تمہاری حفاظت کرے۔ باسم سمجھ چکا تھا کہ شاہ زیب نہ سننے کے موڈ میں ہے نہ سمجھنے کے، اس لیے مزید اسے سمجھانا ہی بیکار تھا۔ شاہ زیب اور نینا کی ملاقاتوں کا سلسلہ اب بڑھنے لگا تھا۔ فون پہ بھی روز بات ہونے لگی تھی۔ آج نینا کے اصرار پہ وہ ایک ریسٹورنٹ میں ملے جو تھا بھی سمندر کے آس پاس۔ جب سے نینا سے مراسم بڑھے تھے
شاہزیب اپنے دوستوں سے کترانے لگا تھا۔ اب وہ ان میں کم بیٹھتا تھا۔ محفلیں بھی ویسے نہیں جمتی تھیں جیسے پہلے وہ لوگ گھنٹوں جماتے تھے۔ اب اس کے پاس نت نئے بہانے ہوتے تھے۔ دل تو نینا کی ہمراہی کا متمنی ہونے لگا تھا۔ نینا کے ساتھ وقت گزرنے کا اسے احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ ہر بار نینا ہی واپسی کا اصرار کرتی تھی۔ شاہزیب کے لیے کب وہ لڑکی اس کی رگے جاں سے قریب ہو چکی تھی اسے اندازہ ہی نہیں ہو سکا۔ اس ماہ شاہزیب کی جیب خرچی وقت سے پہلے ختم ہو چکی تھی۔ اب نینا کے ساتھ ملاقاتیں شاہزیب کی جیب پہ بھاری ہونے لگی تھیں۔ پہلے وہ خرچے میں سے ہیوی بائک کے لیے بھی پیسے جمع کرتا تھا، مگر اب اس کا بجٹ آؤٹ ہونے لگا تھا۔ اس ماہ زمان صاحب سے خرچی لیتے ہوئے شاہزیب نے ہمت کر کے بات شروع کی۔ ابو، میری خرچی کچھ بڑھا دے، اس میں اب گزارا نہیں ہوتا۔ زمان صاحب نے ایک گہری نظر اس پہ ڈالی۔ کیوں؟ اب کیا ہوا ہے جو تمہارا گزارا مشکل ہو رہا ہے؟ ابو، کبھی کبھی دوستوں کو ٹریٹ دینی پڑ جاتی ہے۔ شاہزیب نے نظریں چرائیں۔ ٹھیک ہے، جیب خرچ تو میں نہیں بڑھاؤں گا، البتہ چاہو تو شام کو کمپیوٹر کورسز کی کلاسز شروع کروا دیتا ہوں۔ اچھا ہے، تم کچھ مصروف بھی ہو جاؤ گے اور جیب خرچ بھی بڑھ جائے گا۔ اگر نینا کا مسئلہ نہ ہوتا تو شاہزیب کبھی یہ ذمہ داری قبول نہ کرتا، مگر اب حالات بدل چکے تھے اور دل بھی، اس لیے بخوشی حامی بھر لی۔ شام کو وہ کمپیوٹر کلاسز دینے لگا۔ زمان صاحب بھی اس سے خوش تھے۔ پہلی تنخواہ ملتے ہی وہ نینا کو ایک اچھے ریسٹورنٹ میں لے کے گیا۔ کھانے کا مینیو کارڈ بھی اس کی طرف بڑھایا۔ آرڈر کرو میری مینا۔ نینا نے حیرت سے پہلے شاہزیب کو دیکھا، پھر مینیو کارڈ کو۔ ایک مہینے میں اس نے بزنس روڈ کی چاٹ، برگر اور گول گپے ہی کھائے تھے، کیونکہ جانتی تھی کہ شاہزیب کی جیب بس اسے اتنی ہی اجازت دیتی ہے۔ اور اب ایک اچھے مناسب سے ریسٹورنٹ میں بیٹھی، مینیو کارڈ پکڑے، وہ کچھ تذبذب کا شکار تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ یہاں کا کھانا بھی بہت اچھا ہے، بے فکر ہو کے آرڈر کرو۔ ہر بار نینا بنا چوں چرا کیے تیز مرچ مسالوں کی چیزیں سی سی کرتے ہوئے کھاتی تھی۔ بار بار ٹیشو سے آنکھوں سے نکلنے والے پانی کو صاف کرتی رہتی تھی۔ مرچوں کی وجہ سے چہرہ فوراً سرخی مائل ہونے لگتا تھا، مگر وہ شاہزیب سے کبھی نہیں کہتی تھی۔ مرچیں لگ رہی ہیں تمہیں؟ شاہزیب اسے دیکھ کے خود ہی پوچھ لیتا تھا۔ نہیں، بہت مزے کی ہے۔ شاہزیب کو اندازہ تو تھا کہ مرچ سے اس کا برا حال ہو رہا ہے، لیکن منہ سے کچھ نہیں کہتی۔ ایک مہینہ وہ اس کا صبر ہی آزماتا رہا، اس لیے آج اسے اس کے مطلب کی جگہ پہ لے ہی آیا تھا۔ جیب میں پیسے بھی ٹھیک ٹھاک تھے، اس لیے آج اس کی فرمائش پوری کرنا چاہتا تھا۔ شاہزیب، وہیں ٹھیک تھا جہاں ہم ہر بار جاتے تھے، یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ نینا کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ شاہزیب کی جیب یہ سب افورڈ نہیں کر سکتی۔ ہر بار تم میری پسند کا کھاتی رہی ہو، آج مجھے تمہاری پسند کا کھانا ہے۔ چلو نا یار، اب جلدی سے آرڈر کرو، بہت بھوک لگ رہی ہے مجھے۔ شاہزیب کا لاپرواہ انداز ہمیشہ ہی نینا کی سمجھ سے باہر تھا۔ نینا نے مینیو کارڈ لیا اور چند چائنیز ڈشز آرڈر کی۔ اتنا پھیکا کھانا کھانے کا شاہزیب کا پہلا تجربہ تھا۔ پہلی بار نینا بڑی رغبت سے کھا رہی تھی اور شاہزیب پلیٹ میں ڈالے چائنیز رائس ختم کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ شاہزیب، آپ کھا نہیں رہے؟ نینا اسے چاول میں چمچ ہلاتے کافی دیر سے نوٹ کر رہی تھی۔ یار، یہ میں نہیں کھا سکتا۔ ابلے ہوئے پھیکے چاولوں میں آدھی کچی سبزیاں میرے حلق سے تو اترنے سے رہیں۔ شاہزیب نے چمچ پلیٹ میں رکھ کے پلیٹ پیچھے کھسکا دی۔ آپ اپنے لیے کچھ اور آرڈر کر لیں۔ وہی کرنا پڑے گا۔ مجھے لگا تھا جیسے تم میری خاطر اتنے تیز اسپائسز کھا لیتی ہو تو شاید میں بھی تمہاری پسند کھا لوں گا، لیکن نہیں بھائی، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میں یہ سب نہیں کھا سکتا۔ نینا بڑی دلچسپی سے اسے سن رہی تھی، مسکرا کے اسے دیکھ بھی رہی تھی۔ شاہزیب نے ویٹر کو بلایا اور اپنے لیے ایک پلیٹ بریانی کی منگوائی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ شاہزیب نے اسے اپنی طرف متوجہ دیکھ کے پوچھا۔ دیکھ نہیں رہی، سوچ رہی ہوں، نینا نے تصحیح کی۔ وہ کیا؟ یہی کہ عورت میں برداشت مرد سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ وہ جس سے محبت کرتی ہے اس کی خاطر خود کو مکمل بدل دیتی ہے، یہاں تک کہ اپنی پسند کی ڈشز کو بھی۔
لیکن مرد یہ سب نہیں کر سکتا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، 2-4 چمچ تو میں نے کھائے ہیں، میں بھی خود کو کافی بدل رہا ہوں۔ میں بہت لاپرواہ قسم کا لڑکا ہوں، آج تک اپنی مرضی کے خلاف کبھی کوئی کام نہیں کیا، لیکن تمہارے لیے اب ذمہ داری سے باقاعدہ نوکری شروع کر چکا ہوں۔ میرے لیے؟ میں نے کب کہا آپ سے؟ نینا حیران ہوئی تھی۔ تم نے نہیں کہا، مگر جو پاکٹ منی مجھے ابو سے ملتی ہے اس میں یہاں کھانا کھلانا تو بالکل افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ ویٹر بریانی رکھ کے جا چکا تھا۔ نینا کافی دیر بنا آنکھیں جھپکائے اسے دیکھتی رہی۔ وہ لاپرواہ تھا، یہ وہ اچھی طرح جانتی تھی، لیکن اس کا نوکری کرنا، وہ بھی اس کے لیے، اس لیے کہ وہ نینا کو اس کی پسند کا کھانا کھلا سکے، یہ بات تو واقعی ناقابل یقین تھی نینا کے لیے۔ شاہ زیب اب بریانی کھانے میں مگن تھا، مگر نینا کی بھوک ضرور اڑ چکی تھی۔ وہ بس یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ شاہ زیب کو اپنے چہرے پہ نینا کے نینوں کی تپش نے اس کی طرف متوجہ کیا۔ نینا ایک کوہنی ٹیبل سے ٹکائے اس پہ اپنا چہرہ رکھے بڑی انہماک سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاہ زیب کو کچھ عجیب سا لگا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ بریانی کھاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ شاہ زیب پہلی بار اس کی نظروں سے الجھن کا شکار ہوا تھا۔ آپ کو؟ اس کے برملا اظہار پہ شاہ زیب کا چمچ رکا۔ ایسے یوں ٹکٹکی باندھے؟ شاہ زیب نے تعجب کا اظہار کیا۔ اچھے لگ رہے ہیں آپ مجھے، اس لیے دیکھ رہی ہوں۔ شاہ زیب نے اسے گھور کے دیکھا۔ پھر بھی لڑکیاں یوں نہیں دیکھتی۔ نینا کی اس قسم کی حرکتوں سے وہ چڑ جاتا تھا۔ کیوں؟ اوپر سے اس کا ہر بات پہ یوں انجان بننا اسے کوفت میں مبتلا کر دیتا تھا۔ آس پاس والے لوگ کیا سوچیں گے تمہارے بارے میں، کہ شاید یہ لڑکی پاگل ہے جو لڑکی ہو کے لڑکے کو ایسے دیکھ رہی ہے بے شرموں کی طرح۔ شاہ زیب پہلی بار اس کی نظروں سے الجھن کا شکار ہوا تھا۔ نینا ہنسنے لگی۔ پتہ ہے شاہ زیب، مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ میں آپ کی محبت میں پاگل ہو چکی ہوں۔ جتنے اسپائسز میں نے پچھلے 1 ماہ میں آپ کے ساتھ کھائے ہیں اپنی پوری زندگی میں نہیں کھائے، لیکن آپ کو پسند ہیں، اس لیے مجھے وہ سب چیزیں بہت اچھی لگیں جو بھی مجھے کھلاتے تھے آپ، قسم سے۔ دیکھو اتنی محبت مت کیا کرو مجھ سے۔ شاہ زیب کچھ تذبذب کا شکار ہوا تھا۔ کیوں؟ وہ میں ابھی نہیں بتا سکتا۔ شاہ زیب نے کسی چور جذبے کو چھپاتے ہوئے نظریں بدلیں۔ لیکن کیوں؟ بتائیں نا شاہ زیب، مجھے ابھی سننا ہے۔ نینا کی ضد اسے آج بری نہیں لگ رہی تھی۔ سوچ لو میری مینا، میں کہہ تو دوں گا، لیکن میری باتوں سے نیندیں تمہاری اڑ کے رہ جائیں گی۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنا چاہنے لگا ہوں میں تمہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ پہلے میں MBA کمپلیٹ کروں گا، پھر اچھی سی جاب کروں گا، اس کے بعد تمہیں تمہارے پاپس سے مانگوں گا تاکہ وہ انکار نہ کر سکے۔ لیکن تم آج کل بہت ڈسٹرب کرنے لگی ہو مجھے۔ کبھی کبھی تمہارے تصور میں پوری رات آنکھوں میں گزر جاتی ہے۔ دل چاہتا ہے کہ یا تو وقت پر لگا کے اڑ جائے اور میں جلدی سے تمہیں تمہارے پاپس سے اپنے لیے مانگ لوں، یا پھر بہاڑ میں ڈالوں سب کچھ اور نکاح کر لوں تم سے، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ شاہ زیب بھی بریانی چھوڑ کے اب نینا کی آنکھوں میں دیکھ کے بات کر رہا تھا۔ بات کیا کر رہا تھا؟ اپنے ارادوں سے نینا کے ہوش اڑا رہا تھا۔ شاہ زیب کی آنکھوں کی وارفتگی، لفظوں کی شدت صاف بتا رہی تھی کہ نینا کی طلب میں وہ کس حد تک جانے کو تیار بیٹھا ہے۔ ایک خوف سا نینا کے دل میں اترا تھا۔ دل نے خطرے کی گھنٹی بڑی زور سے بجائی تھی۔ نینا جیسے ہوش میں آئی، اس نے اپنی نظریں جھکائیں۔ نہیں شاہ زیب، اتنی جلدی یہ سب ممکن نہیں ہے۔ آپ کو پہلے اپنے کریئر کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ وہ حقیقت سے منہ بھی نہیں موڑ سکتی تھی۔ پتہ نہیں یہ دولت اور اسٹیٹس محبت کے بیچ میں اتنی مضبوط دیوار کیوں بن کے آتا ہے۔ کمبخت دل بھی وہاں جا کے لگتا ہے جہاں حصول مشکل ہو۔ کاش نینا بھی میری طرح ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتی، یا میں بھی کسی امیر کبیر باپ کا اکلوتا بیٹا ہوتا، یا پھر… شاہ زیب کی آنکھوں کے روشن دیے کچھ ماند سے ہونے لگے۔ بات کے ساتھ لہجہ بھی بجھ سا گیا۔ یا پھر کیا؟ لہجہ نینا کا بھی اداسی کا تاثر لیے ہوئے تھا۔ یا پھر تم سے اتنی محبت نہ ہوتی جتنی میں کرنے لگا ہوں۔ نینا، تمہارے بغیر میں اگلی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔
نینا اب نظریں جھکا کے اپنی پلیٹ میں رکھے چمچ کو پکڑ کے چاولوں سے کھیلنے لگی۔ ذہن منتشر ہونے لگا تھا۔ جس راہ میں وہ دونوں سفر شروع کر چکے تھے، انجام سے واقف ہوتے ہوئے بھی آنکھیں بند کیے ہوئے تھے۔ شاہ زیب اب نینا کے بجھتے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو کسی گہری سوچ میں غلطاں تھی۔ سمجھ گیا تھا کہ وہ کیوں پریشان ہے۔ اس وقت تو وہ بھی اسی پریشانی میں مبتلا تھا۔ ایک اٹل حقیقت تھی، محبت۔ کون سا چھپانے سے چھپ سکتی ہے؟ جب ان کے جذبے ان کے والدین پہ آشکار ہو جائیں گے تو ایک طوفان ہی تو برپا ہو جائے گا۔ ڈر لگ رہا ہے نینا۔ شاہ زیب کی بات پہ نینا نے نظریں اٹھائیں۔ خوف اس کی آنکھوں میں ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نینا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ڈرو مت، میں ہوں نا، سب کچھ سنبھال لوں گا۔ بس تم پلیز ثابت قدم رہنا، باقی مجھ پہ چھوڑ دو۔ نینا کی آنکھوں سے آنسو گرے تھے۔ شاہ زیب میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر۔ نینا کے آنسو شاہ زیب نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیے تھے، پھر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ دور یہ مناظر کسی کے کیمرے کی آنکھ نے باحفاظت محفوظ کیے۔ پھر شاہ زیب کے عقب سے تالیوں کی آواز گونجی۔ نینا کی نظریں بھی شاہ زیب کے عقب میں جا ٹکیں۔ شاہ زیب نے بھی پلٹ کے دیکھا۔ اس کے دیکھتے ہی اس کے ہوش اڑے تھے۔ کافی دن گزر گئے تھے، نیلوفر اب نیچے نہیں آ رہی تھی۔ رائما ایک دو بار اس کے پاس گئی بھی تو وہ ٹھیک سے بات نہیں کرتی تھی، بس کام کا بہانہ کر کے کچن میں مصروف ہو جاتی۔ رائما کو بھی محسوس ہوا کہ وہ بہت سنجیدہ سی ہو گئی تھی۔ روئی روئی آنکھیں، بجھا بجھا چہرہ، رائما سے اس کے جذبوں کی عکاسی کر رہا تھا۔ دوسری جانب باسم بھی چپ چاپ سا تھا۔ کبھی کبھی جو نیلوفر سے سامنا ہونے پہ اس کا چہرہ کھل اٹھتا تھا، اب وہ آزردگی کی تصویر بنا رہتا تھا۔ رات کو جب رائما باسم کو چائے دینے گئی، اس وقت باسم لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا۔ رائما نے چائے کا کپ رکھا اور وہیں اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ باسم نے بھی لیپ ٹاپ سائڈ پہ رکھ دیا۔ باسم، مجھے کچھ کہنا ہے تم سے۔ رائما نے ہی بات کی ابتدا کی۔ ہاں بولو۔ چائے کا کپ اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے وہ بولا، میں یہ سوچ رہی تھی کیوں نہ امی کے ساتھ اوپر جا کے نیلوفر کی پھپھو اور والد سے بات کریں۔ کس سلسلے میں؟ باسم جانتا تو تھا کہ رائما اس کے رشتے کے بارے میں بات کرنے کا کہہ رہی ہے، مگر جان بوجھ کے انجان بن گیا۔ باسم، تم جانتے ہو میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ ظاہر ہے تمہارے اور نیلو کے رشتے کی بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ اب تو اس کی پھپھو اس بیچاری کو نیچے بھی نہیں آنے دیتی۔ میں اوپر چلی بھی جاؤں تو نیلو کو مجھ سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بڑا ترس آتا ہے مجھے اس پہ۔ بس میں چاہتی ہوں کہ جلد از جلد تمہارا اس سے رشتہ طے ہو جائے۔ کیوں ترس آتا ہے اس پہ؟ معذور ہے وہ، چل پھر نہیں سکتی، ہاتھ پاؤں سلامت نہیں ہے اس کے، یا اندھی ہے، بہری گونگی ہے، کیا کمی ہے اس میں؟ بالکل ٹھیک ہے وہ، سارے اعضاء سلامت ہیں اس کے، عقل شعور سمجھ بھی رکھتی ہے، قابل رحم ہے نہیں، بس شاید مظلومیت کی تصویر بننے کا شوق ہے اسے۔ اس کی پھپھو اسے کچھ کہہ بھی دیں، کوئی الزام لگا دیں تو وہ بس 4 آنسو ہی بہا سکتی ہے۔ کیوں چپ رہتی ہے وہ؟ یہ صبر نہیں ہے کہ کوئی جب چاہے منہ اٹھائے اور تمہارے کردار کو تار تار کر دے اور تم روتے ہوئے چپ ہو جاؤ۔ ظلم سہ کے ہم دوسرے کو ظالم بننے کا موقع دیتے ہیں۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں سب کو اپنی لڑائی خود لڑنی پڑتی ہے۔ سہاروں کی آس امید پہ رہنا بے وقوفی ہے، حماقت ہے۔ اور معاف کرنا رائما، تمہاری دوست دوسروں کے سہارے تلاش کرنے والوں میں سے ہے، یا مرے ہوئے لوگوں سے شکوے شکایتیں کر کے انہیں مزید اذیت دینے والوں میں سے ہے۔ خود اپنا دفاع کرنے کی ہمت نہیں رکھتی، اور مجھے ایسا ہمسفر نہیں چاہیے۔ باسم نے خاموشی سے رائما کی بات سن کر اطمینان سے جواب دیا تھا۔ رائما کو خلاف توقع جواب سن کے حیرت ہوئی تھی۔ باسم اپنی پسندیدگی کا اظہار پہلے کر چکا تھا، پھر اب یہ جواب؟ باسم، یہ کیا فضول بات ہے؟ اب کیا ہو گیا ہے جو تم یوں کہہ رہے ہو؟ کل تک تو اتاولے ہوئے جا رہے تھے نیلو کے لیے۔ بے وقوف تھا میں، اس لیے۔ چائے کے چھوٹے چھوٹے سپ لیتے ہوئے وہ بنا کسی تاثر کو ظاہر کیے بات کر رہا تھا۔ اچھا، تو آج کون سی عقل کی بات کر رہے ہو تم؟ ہوا کیا ہے تمہیں؟ غلط تھا میں رائما، فری کے بارے میں میری رائے غلط تھی،
میں بہرحال ایک بزدل، کم ہمت اور ڈرپوک لڑکی سے شادی ہرگز نہیں کر سکتا، جس کے کردار کی آئے دن بنا کسی عیب کے دھجیاں اڑائی جائے اور وہ بس آنسو بہاتی رہے۔ ایسی کم ہمت لڑکی کے ساتھ میرا ہرگز گزارا نہیں ہے۔ دوبارہ اس لڑکی کا نام بھی میرے سامنے مت لینا۔ باسم کے سخت اور گھمبیر لہجے پہ رائمہ بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ نیلوفر کچن میں برتن دھو رہی تھی جب پھپھو نے آواز لگائی۔ وہ فوراً سے ان کے کمرے میں چلی گئی۔ جی پھپھو۔ ہائے نیلو، میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، مجھے تو لگ رہا ہے بخار ہو گیا ہے مجھے۔ وہ سر پہ دوپٹہ باندھے بیٹھی ہائے وائے کر رہی تھی۔ نیلوفر فوراً سے ان کے پاس آئی، انہیں ہاتھ لگایا تو وہ واقعی بخار سے تپ رہی تھی۔ پھپھو آپ کو تو سچ میں بخار ہو گیا ہے، اور اس وقت تو بابا بھی سو چکے ہیں، ڈاکٹر بھی نہیں ملے گا، جا چکا ہوگا۔ نیلو کو پریشانی ہوئی۔ ہائے نیلو، کوئی بخار کی سر درد کی گولی دے دو مجھے، میرا سر پھٹ جائے گا۔ پھپھو اپنا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے بولی۔ چہرے سے بھی لگ رہا تھا کہ تکلیف برداشت نہیں کر پا رہی۔ نیلوفر نے دوائیوں والا باکس دراز سے نکالا، اسے کھول کے بخار کی دوا ڈھونڈنے لگی، مگر وہ شاید ختم ہو چکی تھی۔ پھپھو بخار کی دوا تو ختم ہو چکی ہے، تو جا کے نیچے سے پوچھ لے۔ ہائے میرا سر۔ وہ اپنا سر پکڑے بلبلا رہی تھی۔ نیلوفر نیچے اتری تو صحن میں خاموشی تھی۔ رابعہ بیگم اور رباب سو چکی تھیں، ان کے کمرے کی لائٹ بھی بند تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے، یقیناً سب سو چکے تھے، لیکن باسم کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی اور رائمہ کے بات کرنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ نیلوفر باسم کے دروازے پہ دستک دے کے رائمہ کو بلاتی، رائمہ اور باسم کی باہم ہونے والی گفتگو پہ ٹھٹک گئی، کیونکہ ان کے بیچ موضوع گفتگو وہی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند نہیں تھا، بس آگے پردہ ہی تھا۔ دروازہ 2 پٹ والا تھا، ایک پٹ کھلا ہوا تھا، دوسرا بند تھا۔ کھلے ہوئے دروازے پہ پردہ ڈلا ہوا تھا۔ باسم کا جواب سن کے نیلو کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے۔ اسے لگتا تھا کہ باسم اسے سمجھتا ہے، اس کے دکھ کو محسوس کر سکتا ہے، اسے پسند کرتا ہے، لیکن وہ تو اسے اپنانے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اس کی نظر میں نیلو ایک بزدل لڑکی تھی، جسے وہ اپنے ہمسفر کے طور پہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ وہیں سے واپس پلٹ گئی۔ ایک بار باسم کے صاف کورے جواب پہ تعسف ہوا، پھر اپنی بزدلی پہ غصہ آیا۔ اس کا اور پھپھو کا کمرہ مشترک تھا۔ واپس آ کے ایک کپ چائے آنسو بہاتے ہوئے بنائی، دل میں عہد بھی کیا کہ دوبارہ کبھی بھی باسم سے سامنا نہیں کرے گی۔ اپنی اتنی اہانت پہ وہ صرف آنسو ہی بہا سکتی تھی۔ کتنا عجیب شخص ہے، پتہ بھی ہے کہ میں مجبور ہوں، بے بس ہوں، پھر بھی میرے بارے میں ایسی رائے رکھتا ہے۔ میں ہی بیوقوف تھی جو اسے اپنا ہمدرد سمجھ بیٹھی۔ اس دنیا میں ایسی لڑکیوں کا کوئی بھی نہیں ہوتا جن کی ماں حیات نہ ہو۔ اگر امی ہوتی تو کیا میں اتنی بے بسی کی زندگی گزار رہی ہوتی؟ چائے پک چکی تھی۔ نیلوفر نے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں رگڑ کے صاف کی۔ دل میں ایک نیا عزم اجاگر ہوا کہ اب وہ پھپھو کی فضول گوئی ہرگز نہیں سنے گی۔ چائے کا کپ پکڑ کے ایک چھوٹی پلیٹ میں رکھا، کمرے میں لے کے آئی۔ پھپھو کی ہائے وائے ابھی تک جاری تھی۔ نیلوفر نے چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پہ پٹخنے کے انداز میں رکھا۔ پھپھو نے تیوری چڑھا کے اسے دیکھا۔ دوا کہاں ہے سر درد کی؟ لائی نہیں نیچے سے؟ وہ کراہ کے رہ گئی۔ وہ سب لوگ سو چکے ہیں، پورے گھر میں اندھیرا تھا، اس لیے میں سیڑھیوں سے ہی لوٹ آئی۔ چائے پی کے سو جائیں، صبح بابا کے ساتھ جا کے دوا لے آئیے گا۔ نیلو نے لہجہ متوازن رکھنے کی کوشش تو بہت کی، مگر پھر بھی لہجے کی سختی ختم نہیں کر پائی۔ آج پھپھو کی وجہ سے وہ باسم کی نظر سے گر چکی تھی، اس لیے اس وقت اسے سب سے زیادہ تاؤ پھپھو پہ ہی آ رہا تھا۔ آئے ہائے، میں مری جا رہی ہوں درد سے، اور تم ہو کہ نخرے کرتی پھر رہی ہو۔ جگا دینا تھا سب کو۔ ارے کیا نام ہے اس موئے کا؟ ہاں باسم۔ پھپھو کو سر درد کے باعث یادداشت بھی کم کام کرتی ہوئی لگ رہی تھی۔ ارے اس سے کہہ دیتی کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ ہائے صبح تک تو میرا سر ہی درد سے پھٹ جائے گا۔ کیوں پھپھو، میں کیوں کہوں کسی سے؟ لڑکا ہے وہ، میرا اس سے بات کرنا مجھے بدنام کر سکتا ہے۔ رات کے 11 بجے کسی غیر لڑکے کے گھر میں جا کے اسے بلا کے لانے سے آپ کی غیرت کو خاک میں ملانے کی جرت میں کیسے کر سکتی ہوں؟
مجھے آپ معاف ہی کر دیں تو بہتر ہے. سو جائیں, بابا صبح لے جائیں گے آپ کو ڈاکٹر کے پاس. نیلو یہ کہہ کے بیڈ پہ لیٹ گئی. پھپھو سے مخالف سمت میں کروٹ بدل لی اور آنکھیں بند کر لیں. پھپھو کی تو ایسے صاف جواب پہ آنکھیں ابل پڑیں. پہلی بار نیلوفر نے انہیں لاجواب کر دیا تھا. انہی کے ہتھیار سے آج انہی کو چوٹ دے دی تھی. اس لیے وہ چپ چاپ چائے پینے لگی. شاہزیب نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو جمی, خرم اور سیفی اس کے پیچھے کھڑے بڑے خطرناک تیوروں سے اسے دیکھتے ہوئے تالیاں بجا رہے تھے. ویل ڈن شاہو, کیا کہنے تمہارے. محبت کرنا تو کوئی تم سے سیکھے, سیفی نے کہا. اور اب وہ تینوں ہاتھ باندھ کے شاہزیب کو دیکھ رہے تھے. نینا ان تینوں سے انجان تھی, وہ بس اسے حیرت سے ہی دیکھ سکتی تھی. شاہزیب ہڑبڑاس آ گیا. اس وقت ان تینوں کی موجودگی کی امید اسے ہرگز نہیں تھی. تم لوگ, زبان ایک دم لڑکھڑائی. وہ ایک دم سے کھڑا ہونے لگا. ہاں ہم لوگ. کیوں, کیا ہوا شہزادے, اتنا پریشان کیوں بیٹھے ہو؟ بیٹھو بیٹھو, لنچ انجوائے کرو. خرم نے آنکھیں دکھاتے ہوئے اس کے کندھے پہ ہاتھ جماتے ہوئے زور سے اس کا کندھا دبا کے اپنے غصے کا اظہار کیا. ساتھ ہی اس کے برابر کی کرسیوں پہ تینوں کے تینوں براجمان ہو چکے تھے. ہیلو بھابھی, کیسی ہیں آپ؟ سب سے پہلے نینا سے تعارف سیفی نے کروایا. نینا ہکا بکا سی انہیں دیکھ رہی تھی. اس کمینے نے ہمارا تعارف تو آپ سے بالکل بھی نہیں کروایا ہوگا. یہ ہے ہی ایک نمبر کا دغا باز, اس لیے ہم نے سوچا کہ یہ کام بھی ہم خود ہی سر انجام دے لیں, کیونکہ یہ جو ارادے رکھتا ہے, نکاح نامے پہ اسے گواہوں کے طور پہ ہمارے ہی دستخط کی ضرورت پڑنے والی ہے. کیوں شاہو؟ سیفی نے قہر بھری نظر سے شاہزیب کو گھورا تھا. شاہزیب نظریں چرانے لگا. ویلنگ کے بعد اکثر وہ سب دوست اسی ریسٹورنٹ کا رخ کرتے تھے. چائے کولڈ ڈرنک یہیں سے پیتے تھے. ایک دو بار ڈنر بھی کر چکے تھے. لیکن جب سے نینا سے ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا تھا, شاہزیب ہر بار منع کر دیتا تھا. شاہزیب کے بدلے ہوئے رویے کو وہ تینوں کافی دنوں سے محسوس کر رہے تھے. اس لیے آج اسے نینا کے ساتھ دیکھ کے رنگے ہاتھوں پکڑنے کا ارادہ کرتے ہوئے وہ تینوں وہیں پہنچ گئے. کافی باتیں بھی سن چکے تھے جو وہ نینا سے کر رہا تھا. اب اسے جی بھر کے ذلیل کرنا چاہتے تھے. شاہزیب بری طرح پھنس چکا تھا. راہ فرار اس وقت ممکن نہیں تھی. اس لیے خود کو مضبوط ثابت کرتے ہوئے پہلے اپنا گلا صاف کیا. نینا, یہ میرے دوست ہیں, میرے بیسٹ فرینڈز. شاہزیب نے ان تینوں سے نظریں چراتے ہوئے نینا سے ان کا تعارف کروایا. ان کی گھورتی نظروں کو یکسر نظر انداز کیے ہوئے خود کو لاپرواہ کمپوز کر رہا تھا. یہ جمی ہے, اصل نام اس کا جمال ہے, اور یہ ہے سیف الرحمن, اسے ہم سیفی کہتے ہیں, اور یہ خرم ہے. ہائے. نینا چاہ کے بھی کانفیڈنس سے بات نہیں کر پا رہی تھی. اس طرح کی غیر متوقع ملاقات کے لیے وہ بالکل تیار نہیں تھی. اور پھر جیسے تاثرات ان تینوں کے چہروں پہ تھے, وہ دوستانہ ماحول تو بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا. ان کی گھورتی نظریں شاہزیب پہ ایسے گڑی ہوئی تھیں جیسے شاہزیب کو کچا چبا جانے کا ارادہ رکھتے ہوں. ہیلو. جمی اور سیفی نے مصنوعی مسکراہٹ سجا کے نینا کو جواب دیا. لیکن خرم چپ چاپ صرف شاہزیب کو گھور رہا تھا. سیفی, نینا لیٹ ہو رہی ہے, تم لوگ جاؤ, میں اسے اس کے گھر ڈراپ کر کے آتا ہوں. شاہزیب کو ڈر تھا کہ کہیں نینا کے سامنے وہ تینوں مزید کوئی اول فول نہ بک دیں. بالکل بالکل, تم جاؤ, لیکن بھابھی کو چھوڑ کے یہاں مت آنا. اپنے علاقے کے کوئٹہ چائے والے کیفے پہ پہنچ جانا, ہم وہاں پہ تمہارا انتظار کریں گے. جمی نے دانت کچکچا کے کہا. چلو نینا. شاہزیب نے نینا کو اٹھنے کا اشارہ کیا. ریسٹورنٹ کے باہر کھڑی بائک کے پاس جاتے ہوئے نینا نے پھر سے پوچھا, یہ سچ میں تمہارے دوست ہیں؟ نینا کی بات پہ شاہزیب نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا. ہاں, کوئی جھوٹ میں بھی دوست ہوتا ہے کیا؟ شاہزیب پہلے ہی پریشان تھا. جیب سے بائک کی چابی نکالتے ہوئے بولا, نہیں, ان لوگوں کا رویہ کچھ عجیب سا لگ رہا تھا, روکھا روکھا سا. بہت اچھے ہیں تینوں, جان دیتے ہیں, ہم ایک دوسرے پہ جان دیتے ہیں, بچپن لڑکپن سب ساتھ گزرا ہے ہمارا. روکھے ووکھے نہیں ہیں یہ. ایکچولی میں نے انہیں تمہارے بارے میں نہیں بتایا تھا, اس لیے یوں ریئیکٹ کر رہے ہیں. اگلی بار تم سے ٹھیک سے ملیں گے, ڈونٹ وری. شاہزیب اب بائک پہ بیٹھ چکا تھا.
بائک کو اسٹارٹ کیا، نینا بھی اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ شاہ زیب نے اس کے بنگلے سے باہر اسے اتارا اور وہیں سے واپس پلٹ گیا۔ نینا نے مین بیل دی، چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ اس وقت بختیار صاحب گھر پہ موجود نہیں ہوتے تھے، اور حیدر سے اس دن کے بعد سے نینا کی زیادہ بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ نہ ہی حیدر نے اس موضوع پہ کچھ کہا تھا، نہ ہی نینا نے مزید بات کو بڑھایا تھا۔ جب وہ لاؤنج میں داخل ہوئی، حیدر اور بختیار صاحب سامنے صوفے پہ بیٹھے بڑے خوشگوار موڈ میں بات کر رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ چائے بھی پی رہے تھے۔ بہت سے شاپنگ بیگ بھی صوفے پہ رکھے تھے۔ نینا کو دیکھ کے دونوں نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ لٹل فرینڈ، کہاں غائب رہتی ہو تم آج کل؟ ادھر آؤ میرے پاس میری جان۔ نینا بختیار صاحب کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ انہوں نے اس کے سر کا بوسہ لیا، اس کا کندھا پیار سے تھپ تھپایا۔ بختیار صاحب کے چہرے پہ اتنی خوشی تھی کہ چہرہ خوشی کے مارے تمتما رہا تھا۔ پاپس، میں بس فرینڈس کے ساتھ تھی، نینا نے وضاحت دی۔ کتنی بار تمہیں کہا ہے کہ اپنی گاڑی میں جایا کرو۔ اینی وے، دیکھو حیدر نے کتنی اچھی شاپنگ کی ہے تمہارے لیے۔ بختیار صاحب نے شاپنگ بیگ لیا اور اس میں سے ایک بڑے سائز کا ڈبہ نکالا۔ اسے کھولا تو گرے کلر کی فینسی سی میگزی رکھی ہوئی تھی، جس کے ساتھ نیوی بلو کلر کا شیفون کا دوپٹہ تھا، جس کے کناروں پہ بھی فینسی اور نفیس سا کام ہوا تھا۔ دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ کسی خاص فنکشن کے لیے خریدا گیا ڈریس ہے۔ بختیار صاحب نے دوپٹہ نکال کے کھولا اور نینا کے سر پہ رکھ دیا۔ پاپس، یہ سب کیا؟ نینا کی بات مکمل ہونے سے پہلے بختیار صاحب نے نینا کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ابھی کچھ مت کہو، مجھے دیکھ لینے دو، میری بیٹی دلہن بن کے کیسی لگے گی۔ بختیار صاحب کے الفاظ تھے یا قیامت۔ نینا سن سی ہو کے رہ گئی، پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ اسے لگا کوئی آسمان تھا جو اس کے سر پہ آن گرا تھا۔ دل دھڑکنا ہی بھول گیا تھا، زبان جیسے گنگ ہو گئی تھی، گلے میں گرہیں سی پڑنے لگی تھیں۔ بختیار صاحب نے اس کے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹا کے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا، دوبارہ سے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ نینا میری جان، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم کبھی مجھ سے جدا بھی ہو سکتی ہو، لیکن اب سمجھ چکا ہوں۔ بیٹی چاہے کسی بادشاہ کی بھی ہو، اس کی رخصتی کا غم ہر باپ کو سہنا پڑتا ہے۔ بختیار صاحب کی آنکھوں کے ساتھ لہجہ بھی بھیگا ہوا تھا۔ نینا کی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ بختیار صاحب نے بے اختیار اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ رو تو بختیار صاحب بھی رہے تھے، آنسو ایک جیسے تھے مگر آنسوؤں کی وجہ الگ الگ تھی، جذبے مختلف تھے۔ حیدر اٹھ کے بختیار صاحب کے پاس آ گیا، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے تسلی دینے لگا۔ انکل، میں نین کو آپ سے کہیں دور نہیں لے کے جاؤں گا، آئی پرومس۔ بہت جلد اسی ایریا میں ایک نیا بنگلہ نین کے لیے خرید لوں گا، آپ کو کبھی نہیں لگے گا کہ وہ آپ سے دور ہوئی ہے۔ بختیار صاحب نے اپنے کندھے پہ رکھے حیدر کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ مجھے تم پہ بھروسہ ہے، جبھی تو اپنی نینا کے لیے تمہیں چنا ہے۔ نینا کے دل پہ چھریاں چلتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ کیا ہونے والا تھا اب اس کے ساتھ؟ منگنی حیدر سے؟ مگر کیوں؟ حیدر کو وہ سچ بتا چکی تھی، پھر وہ کیسے اس سے منگنی کے لیے تیار ہو گیا تھا؟ کیوں کیا اس کے ساتھ حیدر نے اس طرح؟ بختیار صاحب کے گلے میں باہیں ڈالے وہ بھی ان کے سینے کے ساتھ لگی، آنکھوں سے گرم گرم آنسو بہا رہی تھی۔ اب شاید وقت آ چکا تھا کہ وہ خود ان سے شاہ زیب کے بارے میں بات کرے۔ پاپس، مجھے کچھ بات کرنی ہے آپ سے۔ اپنی ہمت مجتمع کر کے نینا نے سسکیوں کے ساتھ یہ بات کہی تھی۔ بختیار صاحب نے نینا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، اپنے انگوٹھوں کی پوروں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ بولو میری جان، کیا کہنا ہے تمہیں؟ کچھ چاہیے تو بتاؤ مجھے، سارا شہر تمہارے سامنے رکھ دوں گا۔ بختیار فرحت جذبات میں کہہ رہے تھے۔ مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے پاپس، نینا نے حیدر کی طرف ایک اچٹتی سی نظر ڈال کے کہا۔ بختیار صاحب کی پیشانی پہ چند لکیریں سی پڑ گئی۔ میں اندر چلا جاتا ہوں انکل، آپ نین کی بات سن لیں، حیدر نے نہایت مہذب لہجے میں کہا۔ نہیں حیدر، تم کوئی غیر نہیں ہو، نینا نے جو کہنا ہے تمہارے سامنے بھی کہہ سکتی ہے۔ بولو نینا۔
بختیار صاحب اب نینا سے سنجیدگی سے پوچھنے لگے، ہاتھ بھی اس کے چہرے سے ہٹا لیے تھے۔